بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وحدا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23، 24، 25 سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کلام اللہ اور کتاب اللہ ہے، اس میں احکامات خداوندی ہیں، ان کا انکار اور مخالفت کرنے والوں کا انجام نار جہنم ہے، اور ان کی عزت و احترام کرنے اور ان پر ایمان و عمل والوں کے لیے روشن مستقبل ہے، اور ان کا مستقبل بہترین ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشحالی اور کامیابی۔ یہی صراط مستقیم اور اس کا نتیجہ اور منزل ہے۔ ان تینوں آیتوں سے یہ بات واضح ہو گئی۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں کیا کیا ارشادات خداوندی ہیں اور کیا کیا احکامات خداوندی ہیں۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان میں سے ایک نماز ہے جو روزانہ کا عمل ہے، اسی طرح ایک زکوٰۃ اور ایک روزہ ہے، یہ سالانہ کام ہے، اور ایک حج ہے، سال کے بعد ادا ہوتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ بشرط استطاعت فرض ہے۔ آج ہمارے ہاں ذوالحجہ کی 8 تاریخ ہے اور سعودیہ میں 9۔ یہی تاریخ ہے ہر سال فریضہ حج کی ادائیگی کی۔ آج عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا۔ جو خوش نصیب اس سال حج میں حاضر ہیں، عرفات میں پہنچ رہے ہیں، ان کو مبارک ہو، اور ان کی دعاؤں کے طفیل ہم سب کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت ہو، اور اللہ جل جلالہ رکاوٹوں کو دور فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک قربانی بھی ہے، جس کے ذریعے سے ایک مسلمان اللہ کے سامنے اپنی عبدیت اور فدویت کا اظہار کرتا ہے۔ گویا کہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، آپ ہی میرے سب کچھ ہیں، جو کچھ ہے آپ سے ہے، آپ کے مقابلے میں جان اور مال کو میں ترجیح نہیں دیتا، جان اور مال کو اہمیت اور فوقیت نہیں دیتا، میری تو جان، میرا مال آپ پر قربان ہے۔
چنانچہ قربانی کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الکوثر میں، انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، فصلی لربک، بس آپ اپنے رب کی نماز پڑھا کریں، وانحر، اور قربانی بھی کیا کریں۔ اسی طرح سورۃ الحج میں ارشاد خدا بندی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی والا عمل رکھا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام پڑھیں ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو رزق میں دیے ہیں۔ تو قربانی یہ بھی اللہ کے احکامات میں سے ایک ہے۔ بعض غیر اقوام قربانی والے حکم پر اعتراض کرتے ہیں، مثلا ہندو، ان کو اس پر اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی زبان کے چٹخارے کے لیے اور اپنی لذت کام و دہن کے لیے جانور کی جان لے لیتا ہے، بڑا وحشی ہے، بڑا ظالم ہے۔ ان کا یہ اعتراض کم فہمی پر مبنی ہے، غلط فہمی کی وجہ سے ہے۔ یہ جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بطور رزق پیدا فرمائے ہیں۔ ہر مخلوق کا رزق اپنا ہے، کسی کا رزق کچھ، کسی کا رزق کچھ۔ انسان اناج بھی کھاتا ہے، فروٹ بھی کھاتا ہے، سبزی بھی کھاتا ہے، اور گوشت بھی اس کی خوراک میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری خوراک کے طور پر ان جانوروں کو پیدا فرمایا۔ باقی جو ان میں اللہ پاک نے جان ڈالی ہے وہ تو ان کی حفاظت کے لیے، اگر جان نہ ہوتی تو ان گلنا سڑنا شروع ہو جاتے۔ اب جان کی وجہ سے یہ گلنے سڑنے سے محفوظ ہیں اور بڑھتے بھی رہتے ہیں، اور ان کو سنبھالنا بھی آسان ہے، جان نہ ہوتی تو سنبھالنا بھی مشکل ہوتا۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ نے بطور رزق پیدا فرمائے ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں یہی فرمایا کہ تاکہ اللہ کا نام پڑھیں ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو بطور رزق عطا فرمائے۔ باقی رہی یہ بات کہ ان کو ذبح ہوتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مسلمان بڑی تکلیف دیتا ہے، تو مسلمان کو حکم ہے، شریعت کا حکم ہے کہ وہ ایسے طریقے سے ذبح کرے کہ کم سے کم جانور کو تکلیف پہنچے۔ باقی اس کو تکلیف ایک لمحے کی ہوتی ہے صرف، جب تک جسم کے ساتھ دماغ کا تعلق جڑا ہوا ہے رگوں کے ذریعے سے، تب تک جسم میں جو کچھ ہوتا ہے دماغ اس کو محسوس کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ رگیں کٹ گئیں، دماغ کا تعلق بدن سے منقطع ہو گیا، اب جسم چاہے پھڑکتا تڑپتا نظر آ رہا ہو لیکن جانور کو اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہیں، جواد کریم ہیں،
جانداروں میں سے اور بھی کئی مخلوقات ایسی ہیں جن کی غذا، جن کی روزی گوشت ہے، وہ گوشت خور ہیں۔ بعض پرندے بھی ایسے ہیں اور بعض درندے بھی ایسے ہیں، ان کو بھی ان کی روزی ملتی رہتی ہے، اور کبھی کبھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ عیش کراتے رہتے ہیں کہ گوشت بڑی فراوانی کے ساتھ ان کو مل گیا، پہنچ گیا۔ جیسے کبھی بارش ہوتی ہے، بارش کے بعد پروانے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں کہ بارش ختم ہوتے ہی یکدم وہ پلے پلائے آ جاتے ہیں، اور وہ زندہ رہنے کے لیے نہیں ہوتے۔ ان کے پر اتنے نازک ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ان کے پر ٹوٹ کر گر جاتے، اور وہ پلے پلائے دمبے ہوتے ہیں، چڑیاں اور چھپکلیاں وغیرہ، وہ ان کی اس دن بقرعید ہوتی ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کو رج رج کے کھلاتے ہیں، جی بھر کر وہ کھا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتیں پوری فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بقرعید پر اپنے اس حکم، قربانی والے حکم کے ذریعے سے انسانوں کو، مسلمانوں کو گوشت کی فراوانی سے نوازتے ہیں۔ امیر بھی، غریب بھی خوب سیر ہو کر جی بھر کر کھا لیتے ہیں۔ جن کو دوسرے دنوں میں نہیں ملتا ان کو بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ قربانی دنیا میں تو عید ہوتی ہی ہے، باقی آخرت میں اجر و ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں اس کے قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ قربانی والا حکم یہ کس کے لیے ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو ہر مسلمان عاقل، بالغ، مقیم پر، جو بقرہ عید والے دن 52 تولے چاندی یا اتنی مالیت کا مالک ہو، اتنی اس کے پاس نقدی ہو، یا زائد از ضرورت سامان ہو، یا چاندی ہو، چاہے اس کے پاس چاہے ہوئے تھوڑے ہی دن گزرے ہوں، جو عاقل ہے یعنی دیوانہ نہیں ہے، دیوانے پر واجب نہیں ہے، بالغ ہو، نابالغ پر واجب نہیں ہے، اور مقیم ہو، مسافر پر بھی واجب نہیں ہے، اور اتنے مال کا مالک ہو بقرہ عید والے دن میں جس سے 52 تولے چاندی آ سکتی ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ بعض جگہوں پر ایسا سنا ہے کہ ہوتا ہے کہ گھر میں کئی حضرات صاحب حیثیت ہیں لیکن ایک ہی بکرا ذبح کر لیا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحمت فرمائے اور ہمیں نیک توفیق سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب